14ویں رات کی دوشیزہ اردو ادب کا شاہکار ناول بچوں کے لیے۔ کہتے ہیں کہ عرب سوداگروں کا ایک قافلہ بادبانی جہاز پر سوار ہو کر اسپین کے ساحل سے روانہ ہوا۔ یہ لوگ قیمتی جواہرات کے بین الاقوامی تاجر تھے جن کا کاروبار دنیا کی بڑی بڑی منڈیوں میں پھیلا ہوا تھا۔ تاجروں کے اس گروہ میں ایک نہایت خوبرو نوجوان تھا جو اپنے سارے قبیلے کی آنکھ کا تارا تھا۔ اس کی پیشانی سے طہارت نفس اور کردار کے تقدس کا نور جھلکتا رہتا تھا۔ اس کا باوقار و حسین چہرہ اتنا دلکش و دلربا تھا کہ ایک بار دیکھ لینے کے بعد ناممکن تھا کہ بار بار اسے دیکھنے کی آرزو نہ پیدا ہو۔ جدھر سے وہ گزر جاتا نگاہوں کے چراغ جلنے لگتے، بات کرتا تو موتی لٹاتا، مسکراتا تو پھول برستے۔ کتنے سینوں میں اس کی ایک نگاہ التفات کی آرزو مچل مچل کر دفن ہو گئی، لیکن غیرت حیا کے بوجھ سے اس کی پلکیں ہمیشہ جھکی رہیں۔ ایک صالح، پاک دامن اور اسلام کے غیور نوجوان کی جتنی خصوصیات ہو سکتی ہیں وہ تنہا سب کا آئینہ دار تھا۔ اس کی زندگی کا سب سے خوشگوار لمحہ رات کا پچھلا پہر تھا۔ تاروں کی چھاؤں میں اس کی روح ایک نامعلوم کیف سے سرشار ہو جاتی تھی۔ گریہ و مناجات کی لذتوں سے اسے سحر خیز بنا دیا تھا۔ بارگاہ رسالت سے اسے بے پناہ عقیدت تھی۔ گنبد خضرا کے تصور میں پہروں اس کی پلکیں بھیگی رہتی تھیں۔ صلوات و سلام کی محفلوں میں اس کے سوز و گداز اور محویت شوق کا عالم بڑا ہی رقت انگیز مزارات اولیاء اور محبوبان حق کے ساتھ اس کے دل کا گہرا انس کسی تلقین کا نتیجہ نہیں تھا، خود اس کے ضمیر کی آواز تھی۔ جہاز سمندر کی قیامت خیز لہروں سے ٹکراتا، موجوں سے کھیلتا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ آفتاب کی ٹکیاں پانی کی سطح پر چمک رہی تھی۔ چند ہی لمحے کے بعد سورج غروب ہو گیا، فضا میں شام کی سیاہی بکھرنے لگی اور دیکھتے دیکھتے سمندر کی بے پایاں وسعتوں پر رات کا گھنا اندھیرا چھا گیا۔ آدھی رات گزرنے کے بعد اچانک فضا میں ایک چیخ بلند ہوئی۔ سارے اہل جہاز گھبرا کر جاگ پڑے۔ دیکھا تو دہشت سے ناخداؤں کا برا حال ہو رہا تھا۔ بڑی مشکل سے کانپتے ہوئے اشارہ کیا، وہ دیکھو، سمندر کا ایک نہایت مہیب اور خوفناک درندہ۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارے جہاز میں کوہرام برپا ہو گیا۔ کچھ ہی فاصلے پر آبی صحرا کا ایک خونخوار جانور جس کے جسم کی ضخامت جہاز سے کئی گنا بڑی تھی، جبڑا پھیلائے انگاروں کی طرح سرخ سرخ آنکھوں سے تاک رہا تھا۔ ناخداؤں نے لرزتی ہوئی آواز میں بتایا کہ بحر ظلمات کی سرحدوں میں اس طرح کے عجیب الخلقت اور مہیب جانور رہا کرتے ہیں جن کی قوت جذب اتنی حیرت خیز ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑے جہاز کو ایک ہی سانس میں کھینچ لیا کرتے ہیں۔ ان کی زد پر پہنچ کر آج تک کوئی نہیں بچ سکا ہے۔ ہمارا جہاز غلطی سے بھٹک کر ادھر آ گیا ہے۔ اب چند ہی لمحے کے بعد ہم موت کے منہ میں پہنچ جائیں گے۔ اپنی زندگی کو آخری سلام کر لو۔ یہ خبر معلوم کر کے بے تحاشا نالوں فغاں کے شور سے سمندر کی فضا گونج اٹھی۔ جیسے جیسے جہاز اس کے قریب ہوتا جا رہا تھا اس کی نگاہ آنکھوں میں چنگاری تیز ہوتی جاتی تھی۔ شدت خوف سے لوگوں کے حواس باختہ ہوتے جا رہے تھے۔ دماغ کے شعور کی توانائی موت کی ہیبت سے مغلوب ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ چند ہی لمحے کے بعد اس خوبرو نوجوان کے علاوہ سارے اہل کشتی بے ہوش ہو گئے۔ اب اکیلا نوجوان ایک خوفناک صورتحال کا مقابلہ کر رہا تھا۔ اب جہاز اس کے بہت قریب پہنچ گیا تھا۔ دہشت سے نوجوان کا کلیجہ بیٹھنے لگا۔ اس کے پھیلے ہوئے منہ کا لقمہ بننے میں اب صرف چند قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ نوجوان نے اپنے ڈوبتے ہوئے دل کو سنبھالا، ہمتوں کا بکھرا ہوا شیرازہ یکجا کیا اور شدت اضطراب کے ہیجان میں یک بیک کھڑا ہو گیا اور آنکھ بند کر کے بھرپور طاقت سے اذان دینا شروع کر دیا۔ دوسرے ہی لمحے سمندر کی تاریک فضا نعرہ تکبیر و رسالت کی فضا آواز سے بوجھل ہو گئی۔ اچانک اپنی بند آنکھوں کے ساتھ نوجوان نے کسی سخت چیز سے جہاز کے ٹکرانے کا جھٹکا محسوس کیا۔ پھیلے ہوئے جبڑے کی زد پر پہنچنے کے بعد جیسے ہی اسے ایک بدبودار جسم کی گرمی محسوس ہوئی، بے ساختہ اس کے منہ سے یا محمد کا نعرہ بلند ہوا۔ خوف سے آنکھیں بند کیے نوجوان کو یقین ہو چکا تھا کہ اب وہ اس خونخوار درندے کی مکمل گرفت میں ہے۔ اپنی دانست میں زندگی کی آخری ہچکی لیتے ہوئے اس نے ایک بار کلمہ شہادت پڑھا اور سکتے کی حالت میں بیٹھ گیا۔ نوجوان کی آنکھیں بند تھیں اور دل کا حال سکرات کی کیفیت سے ہم آہنگ تھا۔ اسی درمیان میں اچانک اسے محسوس ہوا کہ جہاز تیزی کے ساتھ پیچھے کی طرف بھاگتا جا رہا ہے۔
درندے کے منہ سے نکلنے والی اب وہ بدبو بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ نوجوان نے ہمت سے کام لے کر آہستہ آہستہ اپنی پلکوں کو اوپر اٹھایا۔ آنکھیں کھلی تو دیکھا جانور سامنے موجود نہیں ہے۔ سمندر کی فضا بھی بدلی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اب بکھری ہوئی موجوں پر تاریکیوں کے غلاف کے بجائے چاندنی کی سنہری کرن پھیلی ہوئی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر نوجوان کو خدا اور رسول کی غیبی چارہ گری کا یقین ہو گیا۔ وہاں مرگ سے صحیح اور سلامت نکل آنے پر اسے بے پایہ مسرت حاصل ہوئی۔ نئی زندگی کے اعتراف میں سجدہ شکر کے لیے بے ساختہ اس کی پیشانی جھک گئی۔ سجدہ شکر سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت میں اس نے صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ اب اسے اپنے بے ہوش ساتھیوں کو ہوش میں لانے کی فکر ہوئی۔ سب سے پہلے ناخداؤں کے منہ پر پانی چھڑکا۔ آنکھیں کھل گئی، چیخ کر اٹھے اور پھر سو گئے۔ بڑی مشکل سے انہیں ہوش آیا۔ آتے ہی نوجوان نے بتایا کہ خدا کی غیبی مدد سے وہ خوفناک بلا دفع ہو گئی۔ اب اطمینان کا سانس لو۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے سارے اہل جہاز ہوش میں لائے گئے۔ صورتحال معلوم کر کے وہ خوشی میں پاگل ہو گئے۔ ناخداؤں نے آسمان کے تاروں کو دیکھ کر حیرت کے ساتھ بتایا کہ ہمارا جہاز بھٹک کر بحر ظلمات کے اندر داخل ہو گیا تھا، لیکن اس وقت ہم لوگ بحر ظلمات سے 3 دن کی مسافت پر ہیں۔ یہ خبر سن کر سارا قافلہ ششدر رہ گیا۔ نوجوان فرط خوشی میں چیخ پڑا، خدا اور رسول کی شان دستگیری کے قربان، خطرے کی زد سے نکالنے کے لیے 3 دن کی مسافت چند لمحے میں طے کرا دی گئی۔ اس واقعہ سے لوگوں کے دلوں میں نوجوان کی عقیدت کا گہرا رنگ اور گہرا ہو گیا۔ بال بال سے اس کی ہمت و بزرگی کو دعائیں نکل رہی تھیں۔ جہاز پھر اپنی راہ گزر پر چلنے لگا۔ رات بھر چلتا رہا، پہاڑوں کی طرح موجوں کا سینہ چیرتے چیرتے ناخداؤں کے بازو شل ہو گئے تھے۔ صبح ہوئی تو ہوا کا رخ بدلا اور فضا سازگار ہوئی۔ کرتبہ کے ساحل سے چلے ہوئے آج 25واں دن تھا۔ دوپہر ڈھل چکی تھی۔ اچانک ناخداؤں نے جہاز والوں کو خبر دی کہ سمندر کی خاموش سطح پر ایک نہایت خوفناک طوفان کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ ہمارا اندازہ اگر صحیح ہے تو پھر ایک سنگین خطرے کے لیے ہمیں تیار ہو جانا چاہیے۔ نہیں کہا جا سکتا کہ آنے والا طوفان بلاخیز میں ہمارا انجام کیا ہوگا۔ اس خبر سے پھر جہاز والوں میں ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ پھر شور و ماتم سے ایک قیامت اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس مرتبہ نامعلوم طور پر نوجوان کا چہرہ بھی تشویشناک ہو گیا تھا۔ غالباً اس کی روشن ضمیری نے خطرے کو محسوس کر لیا تھا۔ اس کی گہری خاموشی جہاز والوں کے لیے خطرے کی سنگین علامت بنتی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا تھا، مسافروں کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر رات کی خوفناک سیاہی فضا پر مسلط ہونے لگی۔ جو ہی سورج کی آخری کرن پانی کی سطح سے غائب ہوئی، سمندر میں ہولناک تلاطم کا ایک جھٹکا محسوس ہوا۔ پہاڑوں کی طرح اٹھتی ہوئی موجوں نے جہاز کو اپنی زد پر رکھ لیا۔ طوفان کے تھپیڑے سے اچھل کر سمندر کا پانی جہاز کی فصیلوں میں داخل ہونے لگا۔ ماتم و فغاں کا شور ہواؤں کی گڑگڑاہٹ میں دبتا جا رہا تھا۔ بادبان کی دھجیاں بکھیر گئیں، ترسول کا نشان سرنگوں ہو گیا۔ تلاطم کی سرکشی اب قیامت بن گئی۔ طوفان کے تھپیڑوں سے جہاز کے تختوں کے جوڑ ڈھیلے پڑ گئے۔ اچانک ایک موجے بلاخیز سے جہاز ٹکرایا اور اس کے تختے پاش پاش ہو گئے۔ چند لمحے کے لیے ڈوبتی ہوئی آوازوں کا ایک شور اٹھا اور لہروں کی آغوش میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ نوجوان نے ڈوبتے ہوئے یا محمدہ کا نعرہ لگایا تھا۔ نعرہ رائگاں نہیں گیا۔ پہلا غوطہ کھاتے ہی لہروں نے اسے ایک بہتے ہوئے تختے کی طرح پھینک دیا۔ تختے سے ہاتھ ٹکرایا اور اس نے مضبوطی سے اسے تھام لیا۔ اب وہ اسی تختے کے سہارے سمندر کی لہروں پر بہتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ رات بھر یوں ہی اس ناپید کنارہ سمندر میں بہتا رہا۔ اسے خود معلوم نہیں تھا کہ وہ کس رخ پر بہہ رہا ہے۔ موجوں کا تھپیڑا کھاتے کھاتے اس کے ہاتھ پاؤں شل ہو چکے تھے۔ سارا جسم ٹوٹ کر چور چور ہو گیا۔ رات کے پچھلے پہر شدت کرب سے وہ بے چین ہو گیا۔ عالم یاس میں ایک بار آسمان کی طرف دیکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد سپیدہ سحر نمودار ہوا۔ سورج کی پہلی کرن چمکتے ہی اسے پہاڑوں اور صحراؤں کے سلسلے نظر آئے۔ سمندر کا کنارہ دیکھ کر اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے اپنے اندر بالکل نئی زندگی کا فروغ محسوس کیا۔ ساحل پر پہنچ کر بڑی مشکل سے اس نے اپنے آپ کو خشکی پر اتارا۔ نمکین پانی میں پڑے پڑے پاؤں کی حس معاف ہو گئی تھی۔ چلنے کی سکت باقی نہیں تھی۔ بازو بھی حرکت کے قابل نہیں رہ گئے تھے۔ کافی دیر تک سورج کی دھوپ میں سینکنے کے بعد
جسم میں تھوڑی سی حرارت پیدا ہوئی اور رگوں کا خون گرم ہوا۔ دوپہر تک وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ اب اسے بھوک ستا رہی تھی اور ذوف کا احساس دم بدم بڑھتا جاتا تھا۔ خدا کا نام لے کر رزق کی تلاش میں اٹھا۔ اس گھنے صحرا میں سوائے پھلوں کے کیا مل سکتا تھا؟ کافی دور تک چلنے کے بعد جنگلی درختوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ دوپہر ڈھل رہی تھی لیکن اسے بھرے جنگل میں کوئی چیز کھانے کے قابل نہیں مل سکی۔ جب چلنے کی سکت باقی نہیں رہ گئی تو تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور آبدیدہ ہو کر اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر قریب ایک درخت پر پڑی جس میں سیب کے برابر سرخ رنگ کے پھل لگے ہوئے تھے۔ اس یقین پر کہ وہ جنگلی سیب ہیں درخت کے پاس پہنچ گیا۔ شاخیں زمین تک لٹک رہی تھیں اس لیے پھلوں کے توڑنے میں اسے کوئی زحمت نہیں پیش آئی۔ رنگ و روپ تو سیب کی طرح تھا ہی، چکھ کر دیکھا تو لذت بھی نہایت شیریں تھی۔ بھوک کے غلبے میں سیب سمجھ کر کئی پھل کھا گیا۔ دوپہر ڈھل چکی تھی اور کچھ عرصے کے بعد شام ہونے والی تھی۔ اپنے تئیں سوچا کہ جسم میں تھوڑی سی توانائی آ جائے تو جلدی جلدی جنگل سے باہر نکل کر رات گزارنے کی کوئی محفوظ جگہ تلاش کی جائے۔ اسی خیال میں کھویا ہوا تھا کہ اندر سے اسے سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ شعور کا چراغ بجھنے لگا، رگوں کی حرارت سرد پڑنے لگی اور ایک گہرے خمار کی کیفیت میں وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ سورج ڈوب گیا، رات آئی اور گزر گئی لیکن وہ ہوش میں نہیں آیا۔ اس کے نبض کی تپش نہایت تیزی کے ساتھ نقطۂ انجماد کی طرف اترتی آ رہی تھی۔ اب وہ صرف چند گھنٹے کا مہمان تھا۔ دھوپ تیز ہو گئی تھی اور ہر طرف صحرا میں سورج کا شفاف اجالا پھیل گیا تھا۔ جڑی بوٹی اور نباتات کے ماہرین کا ایک دستہ تحقیقاتی مہم پر صحرا کا گشت کر رہا تھا۔ گھنی اور پرپیچ جھاڑیوں میں بھٹکتے ہوئے وہ ٹھیک اسی مقام پر آ نکلا جہاں جنگلی سیب کا وہ درخت تھا۔ درخت کے نیچے ایک انسان کی لاش دیکھ کر حیرت سے چیخ پڑا۔ دستے کا رئیس ایک نہایت تجربہ کار، ذہین اور سن رسیدہ حکیم تھا۔ لاش کے قریب پہنچ کر اس نے تھوڑی دیر تک چہرے کا نہایت گہری نظر سے جائزہ لیا، نبض پر ہاتھ رکھا، آنکھوں کی پلکیں اٹھائیں، ناخنوں کا رنگ دیکھا اور اپنے ساتھیوں کو آواز دی کہ اس کے جسم میں زندگی کی آخری رمق ابھی باقی ہے۔ اب ایک لمحے کی تاخیر بھی اسے موت کی ابدی نیند سلا دے گی۔ سر جھکائے ہوئے وہ علاج کی راہ سوچ ہی رہا تھا کہ زمین پر سیب کے چھلکے اور اس کے سوکھے ہوئے ٹکڑے نظر آئے۔ پھر درخت کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو شاخوں میں اسی طرح کے پھل لٹک رہے تھے۔ فوراً سمجھ گیا کہ اس زہریلے پھل کا یہ سارا کرشمہ ہے۔ فوراً اپنی زنبیل سے زہر سوخت کر لینے والی ایک جڑی بوٹی نکالی اور اسے ناک کے قریب رکھ دیا۔ چند ہی لمحے کے بعد نوجوان کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور اس نے آنکھیں کھول دیں۔ حواس اب بھی اپنی جگہ پر واپس نہیں آئے تھے اور قوت گویائی بدستور معاف تھی۔ حکیم نے پھر اپنی زنبیل سے سبز رنگ کی 2-4 پتیاں نکالیں اور انہیں انگلیوں میں مسل کر ایک قطرہ حلق میں ٹپکایا۔ قطرے کا حلق سے اترنا تھا کہ نوجوان کو بڑے زور کی چھینک آئی اور اس کے بعد متلی کی سی کیفیت محسوس ہونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد 2-4 قے ہوئی اور سارا زہریلا پھل پیٹ سے باہر آ گیا۔ اب اس کی طبیعت ہلکی ہو گئی تھی، ہوش و حواس بھی پلٹ آئے تھے۔ اس گھنے جنگل میں اپنے ارد گرد انسانوں کو دیکھ کر اسے بڑی حیرت ہوئی۔ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ حکیم نے اسے اشارے سے روک دیا اور کچھ وقفے کے بعد زنبیل سے ایک خاص قسم کے شربت کی بوتل نکالی اور گلاس میں ڈال کر نوجوان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اسے پی جاؤ۔ شربت پی جانے کے بعد اس کے جسم میں بجلی کی طرح ایک تازگی دوڑ گئی، ضعف و نکاہت کا اثر بھی زائل ہو گیا اور وہ تازہ دم ہو کر اٹھ بیٹھا۔ اب حکیم نے اس سے اس کا حال دریافت کیا۔ اس نے شروع سے آخر تک سارا ماجرا بیان کر دیا۔ حکیم اور اس کے ساتھیوں کو اس کی سرگزشت معلوم کر کے سخت حیرت ہوئی۔ سب سے زیادہ تعجب اس امر پر ہوا کہ شیروں، زہریلے سانپوں اور خونخوار درندوں کے اس گھنے جنگل میں رات بھر وہ بے ہوش پڑا رہا اور اسے کسی طرح کا گزند تک نہیں پہنچا۔ حکیم اپنی ذہانت اور تفتیش و علاج کی کامیابی پر بے حد مسرور تھا۔ اس جنگلی پھل کے بارے میں بھی اسے ایک نیا تجربہ حاصل کر کے نہایت درجہ خوشی حاصل ہوئی تھی۔ حکیم کے ساتھیوں نے فوراً ایک خاص قسم کے پتے پر نوکے قلم سے اس درخت اور اس کے پھل کی تصویر بنائی اور اس کے نیچے لکھ دیا، یہ نشہ آور اور زہریلا پھل ہے۔ حکیم نے نوجوان کو بتلایا کہ سمندر کی آغوش میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، یہاں سے 3 پہر کی مسافت پر سمندر کے کنارے ہمارا شہر آباد ہے۔ میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ کچھ دنوں کے لیے میری مہمانی قبول کرو۔ اسپین کی طرف سے سودا کرو کہ جہاز آتے رہتے ہیں، 1-2 مہینے کے بعد واپس چلے جانا۔ نوجوان نے حکیم کی درخواست قبول کر لی اور اس کے ہمراہ چلنے پر راضی ہو گیا۔
آج ایک عرصے بعد انسانوں کی آبادی کے قریب پہنچ کر نوجوان بے حد مسرور تھا۔ نامعلوم خوشی سے چہرہ پھول کی طرح کھلا جا رہا تھا۔ درختوں کے جھاڑ میں ایک خوبصورت عمارت کی طرف دور سے اشارہ کرتے ہوئے حکیم نے بتایا کہ وہی میرا غریب خانہ ہے۔ باغ میں داخل ہوتے ہی حکیم نے اپنی اکلوتی بیٹی فارینہ کو آواز دی۔ دوسرے ہی لمحے ایک زہرہ جمال لالا رخ سراپا قیامت دوشیزہ سامنے کھڑی تھی۔ حکیم نے کہا، بیٹی، آج میں اپنے ہمراہ ایک معزز مہمان لے کر آیا ہوں۔ اس کی زندگی کی سرگزشت نہایت ہی حیرت انگیز ہے۔ کئی بار موت کی بھرپور گرفت سے اس نے نجات حاصل کی ہے۔ اپنی قوت ارادی کا بے مثل انسان ہے۔ یہ نوجوان نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، ہم لوگ قوت ارادی کو ایمان سے تعبیر کرتے ہیں۔ حکیم کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ ناتمام گفتگو کا سلسلہ پھر سے جوڑا۔ میں تمہاری ذہانت و سلیقہ مندی سے امید رکھتا ہوں کہ اپنے معزز مہمان کی خاطر و مدارات میں کسی طرح کی فروگزاشت نہ ہونے پائے گی۔ فارینہ نے پہلی مرتبہ مردانہ حسن کا ایک سحر حلال دیکھا تھا۔ نوجوان پر نظر پڑتے ہی مبہوت ہو کے رہ گئی۔ آفتاب کی آخری کرنیں پہاڑوں کی چوٹیوں سے رخصت ہو رہی تھی۔ نوجوان نے حکیم سے کہا، سورج ڈوبنے کے بعد پھر ہماری عبادت کا وقت شروع ہو جائے گا۔ زحمت نہ ہو تو آپ ہمیں کسی چشمے کا پتہ بتا دیجیے تاکہ ہم آزادی کے ساتھ اپنے طریقہ پر ہاتھ منہ دھو کر اپنے مالک کا فریضہ بندگی ادا کر لیں۔ حکیم نے جواب دیا، چشمہ تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی باغ میں نہایت صاف اور شفاف تالاب موجود ہیں۔ وہیں پر سنگ مرمر کی چٹان بھی ایک طرف بچھی ہوئی ہے۔ نوجوان نے تالاب میں پہنچ کر وضو کیا اور نہایت خضوع و خشوع کے ساتھ نماز مغرب ادا کی۔ عشاء تک تسبیح و تلاوت میں مشغول رہا۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر مہمان خانے کی طرف واپس ہوا۔ فارینہ کے لیے نوجوان کی ہر چیز نئی اور جاذب نظر تھی۔ جب تک وہ نماز میں مصروف رہا، دور ایک گوشے میں چھپ کر نہایت حیرت سے اس کی نشست و برخاست کا تماشا دیکھتی رہی۔ رات کے کھانے سے فارغ ہو کر مہمان خانے میں اس کے آرام کا انتظام کر دیا گیا۔ دوپہر رات ڈھل جانے کے بعد نوجوان خاموشی کے ساتھ اپنے بستر سے اٹھا، تالاب میں وضو کیا اور نماز تہجد کی روح پرور عبادت میں مصروف ہو گیا۔ تسبیح و درود اور گریہ و مناجات میں ساری رات کٹ گئی۔ نماز صبح سے فارغ ہو کر دن چڑھے تک تلاوت قرآن میں مشغول رہا۔ پھر ظہر کے بعد سے نماز و تلاوت کا سلسلہ شروع ہو گیا اور عشاء کے بعد تک جاری رہا۔ نوجوان کے شب و روز کا یہی معمول تھا۔ کئی دن ہو گئے اسے حکیم کے گھر مہمان ہوئے، لیکن وہ فور حیا سے کبھی اس کی نگاہ اوپر نہیں اٹھی۔ کبھی اس نے فارینہ سے مخاطب ہونے کا کوئی موقع نہیں آنے دیا۔ اب رفتہ رفتہ فارینہ کا دل بوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ آتش شوق میں سلگتے ہوئے وہ اکثر سوچا کرتی تھی، ظالم آدمی ہے یا پتھر کی چٹان؟ ہزاروں دیوانے میرے جلوہ حسن کی پرستش کے لیے تیار ہیں اور یہ ایک نظر دیکھنے کا بھی روادار نہیں ہوتا۔ کیا میرے طلسم جمال کا سحراب اب بے اثر ہو گیا ہے؟ دلوں کے کشور میں میرے فتنہ و شباب کی غارت گری کیا بلا وجہ مشہور ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میری عشوہ ترازیوں کی تلوار زنگ آلود نہیں ہوئی ہے۔ میری ترکش کا تیر آج بھی بے خطا ہے۔ میری حشر برپا رانائیوں میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوا ہے۔ یہی شخص انسانوں کی پرسوز فطرت سے محروم نظر آتا ہے۔ پھر سوچتی ہے، نہیں، میرا خیال غلط ہے، یہ کوئی بہت اونچے کردار کا آدمی ہے۔ کسی نوجوان لڑکی پر نگاہ اٹھانا شریف انسانوں کا ہرگز شیوا نہیں ہے۔ لیکن ہوش کے شیطان پر فتح پانے والے نوجوان آج کہاں ہیں؟ ہو سکتا ہے اس کا چہرہ مہرہ انسانوں جیسا ہو، لیکن فطرت یقیناً فرشتوں کے تقدس میں ڈھلی ہوئی ہے۔ چند ہی دنوں کی مدت میں نوجوان کی پارسائی، شرافت، نیک نامی اور زہد و عبادت کا چرچا سارے شہر میں پھیل گیا تھا۔ اس کے عارض تاباں شباب رانا اور درخشاں پیشانی کا سحر بڑے بڑے عشوہ نازوں کا غرور توڑ چکا تھا۔ اب حسن کی دنیا اس کی ایک نگاہ التفات کے لیے سیماب کی طرح تڑپنے لگی تھی، لیکن خود اس کے دل کی لذتوں کا کیف ساری دنیا سے نرالا تھا۔ اسے اسلام عزیز تھا، اسلام کی برتری اور نیک نامی عزیز تھی، اور بس اس کے قیام کو 1 ماہ سے زیادہ ہو چکا تھا۔ لیکن جب بھی حکیم کے سامنے وہ اسپین جانے کی بات چھیڑتا تو ایسا لگتا کہ حکیم کے دل پر کوئی بجلی گر پڑی ہے۔ یکایک اس کا مسکراتا ہوا چہرہ ماند پڑ جاتا۔ حکیم اسے اپنے گھر کی رونق و برکت سمجھتا تھا۔ نوجوان بھی نہیں چاہتا تھا کہ اپنے محسن کا دل توڑ کر وہ چلا جائے۔ ایک دن وہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جب مہمان خانے میں واپس ہوا تو سارے گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا کہ حکیم شدت اضطراب میں اپنا سینہ
पीट रहा था। फारिना पिछाड़ें खा खा कर ज़मीन पर लोट हो रही थी। सबसे बुरा हाल इसकी माँ का था। वो सदमा की ताब ना लाकर बेहोश हो गई थी। अचानक ये देखकर नौजवान सकते में आ गया। हैरत के आलम में हकीम का हाथ पकड़कर एक किनारे ले गया और अपने करीब बिठाते हुए नहायत तसल्ली आमेज़ा लहजे में इससे दरियाफ्त किया, आखिर अचानक क्या वाक़या, क्या हादसा पेश आ गया है? इज़राहे करम मेरी हैरत का अजाला कीजिए। यकबैग ये कि ऐसी क़यामत टूट पड़ी है, मुझे फ़ौरन बताइए। काफ़ी देर के बाद हकीम ने अपने इज़्तिराब की शिद्दत और बेतहाशा रोने की कैफियत पर काबू पाया और बिलबिलाती हुई आवाज़ में रुक रुक कर एक नहायत लर्ज़ा खेज़, हैरत अफ़ज़ा और इंसानियत सोज़ वाक़या की इत्तला दी। काफ़ी देर तक नौजवान हैरानी के आलम में हकीम की बेचैनियों पर काबू पाने की कोशिश करता रहा। इस हकीकत का सुराग लगाने के लिए इसका दिल का इज़्तिराब दम बदम बढ़ता जा रहा था कि बगैर किसी ज़ाहरी सबब के घर में हर तरफ कोहराम क्यों मचा हुआ है। गम का तलातम कुछ सुकून पजीर हुआ तो हकीम ने हैरत अंगेज़ दास्तान सुनाई। हमारा ये शहर ऐन समंदर के साहिल पर आबाद है। अब से पहले 9 बार समंदर के होलनाक तलातुम में गर्काब हो चुका है। जब जब इस शहर पर तबाही आई, यहाँ के बाशिंदे अपनी मलाको जायदाद छोड़कर पीछे हटते गए और इस यकीन की निशानदही पर दूसरी जगह एक नया शहर आबाद किया कि ये मकाम समंदरी तूफ़ान की जद से बाहर है। लेकिन वाए अफसोस के चंद साल के बाद जब शहर की आबादी शबाब पर पहुँच गई तो अचानक समंदर की लहरें क़यामत की तरह सर उठाए हुए शहर पनाह की दीवारों से टकराने लगीं और चंद घंटे नहीं गुजरने पाए कि सारा शहर समंदर की बिलाखेज़ मौजों के नीचे सफ़ाए हस्ती से गायब हो गया। बाकी आइंदा